علیہ وسلم کے وقت میں جس نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابوبکر قحافہ کے بیٹے تھے، یعنی حضرت ابوبکر کا نام ابوبکر ابن قحافہ تھا۔ حضرت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک عظیم دوست، ایک عظیم صحابی اور ہر قدم پر ساتھ دینے والے ایک قریبی دوست تھے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے اپنا پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر کو چنا۔ دوستوں، آج کے اس شاندار ویڈیو میں ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری داستان کو جانیں گے اور اسی کے ساتھ اس چینل پر داستان صحابہ سیریز کا آغاز کریں گے۔ ابوبکر کی پیدائش 573 عیسوی میں مکہ سعودی عربیہ میں ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر کا اصلی نام عبداللہ بن قحافہ تھا۔ حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر ان چنندہ صحابی میں سے تھے جنہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ دوستوں، حضرت ابوبکر بہت امیر صحابی نہیں تھے، اس کے باوجود آپ نے حضرت بلال کو آزاد کرایا، ابو فقی کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ ان کے علاوہ 6 اور غلام تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، انہیں بھی خریدا اور آزاد کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر کے پاس اتنے دینار نہیں بچے تھے، لیکن جب ہجرت کا وقت آیا تب جو بھی دولت حضرت ابوبکر کے پاس تھی اسے لے کر وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور گھر پر کچھ نہیں چھوڑا، جبکہ گھر پر ان کے والد حضرت قحافہ تھے جو کہ نابینا تھے اور اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت ابوبکر کی بیٹیاں تھیں اور گھر پر کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سننے کے بعد حضرت قحافہ نے اپنی پوتیوں سے غصے میں پوچھا، کیا حضرت ابوبکر گھر پر کچھ بھی نہیں چھوڑ گئے ہیں؟ اور سچ یہی ہے کہ حضرت ابوبکر رتی برابر بھی دولت گھر پر چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ ان کے ذہن میں تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا ہوں، نہ جانے کب کہاں کس چیز کی ضرورت پڑ جائے۔ اور جب غزوہ تبوک کا وقت آیا تو یہ واقعہ تو بہت مشہور ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اتفاق سے اس وقت میرے پاس بہت ساری دولت موجود تھی۔ حضرت عمر نے سوچا کہ اس بار میں حضرت ابوبکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے پاس جتنی بھی دولت تھی میں نے اس کے 2 حصے کر دیے، ایک حصہ گھر پر چھوڑ دیا اور دوسرا حصہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال کیے، اے عمر، کیا آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، جی ہاں، میں نے آدھی دولت اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑی ہے۔ پھر حضرت ابوبکر آئے اور اپنی ساری دولت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال کیے، اے ابوبکر، گھر والوں کے لیے آپ نے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہے۔ یہ شان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک اور واقعہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ کر لیے تو مدینے کے آس پاس کے لوگ دین اسلام سے پھر گئے۔ ایسے میں صحابہ کی رائے تھی کہ حضرت اسامہ کے لشکر کو بلا لیا جائے، جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسر اور روم کے مقابلے روانہ کیا تھا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، میں اس لشکر کو بالکل بھی واپس نہیں بلاؤں گا جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روانہ کیا ہو، چاہے مجھے کتنی بھی آزمائشوں کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ اور اس فیصلے سے مدینے میں ہو رہی سازشوں نے اپنا دم توڑ دیا، دشمنوں کے حوصلے پست پڑ گئے اور جیت اسلام کی ہوئی۔ یہ شان ہے حضرت ابوبکر کی جنہوں نے اس لشکر کو واپس نہیں بلایا جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا۔ دوستوں، حضرت ابوبکر کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق کے لقب سے نوازا تھا، جس کا مطلب ہے سچائی پر چلنے والا۔ حضرت ابوبکر نے ان لوگوں کے خلاف بھی جنگ لڑی جو خود کو نبی بتاتے تھے اور اس جنگ کا نام ردہ تھا، اور یہ جنگ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد ہوئی۔ وہ لوگ جو خود کو پیغمبر بتا رہے تھے ان کا نام مسیلمہ طلایہ ساجاں تھا۔ سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید کو طلایہ سے لڑنے کے لیے بھیجا گیا، جس میں طلایہ کی شکست ہوئی، جو کہ ہونا ہی تھا کیونکہ کمان اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں تھی، اور اس جنگ کو بزاقہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی دور میں یمامہ کی جنگ بھی لڑی گئی۔ اس جنگ میں 700 سے بھی زیادہ حافظ شہید ہوئے۔ حضرت ابوبکر نے حضرت اکرمہ اور حضرت شبدیل کو مسیلمہ سے لڑنے کے لیے بھیجا، لیکن وہ ناکام ہوئے، جس کے بعد حضرت خالد بن ولید کو بھیجا گیا اور حضرت خالد بن ولید نے مسیلمہ کو سن 633 عیسوی میں شکست دی۔ دوستوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور سن 632 عیسوی سے سن 634 عیسوی تک رہا، یعنی کہ 11 سے 13 ہجری تک۔ دوستوں، حضرت ابوبکر نے ایمان لانے سے پہلے کبھی بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی شراب کو ہاتھ لگایا تھا۔ جب ایمان لانے سے پہلے حضرت ابوبکر اس عرب میں اس طرح سے رہتے تھے تو سوچئے ایمان لانے کے بعد کیسے رہے ہوں گے کہ وہ عرب جہاں پر شراب پینا عام تھا، جہاں بتوں کو سجدہ کرنا عام تھا، اس دور میں حضرت ابوبکر نے یہ کام کرنے سے منع کر دیا۔ تو سوچئے کہ ایمان لانے کے بعد حضرت ابوبکر نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری ہوگی۔ تقریباً 27 مہینوں تک حضرت ابوبکر نے خلافت کی۔ حضرت ابوبکر نے اپنے دور خلافت میں عرب میں ہو رہی بغاوتوں کو کچل دیا اور حضرت خالد بن ولید کو میسوپوٹامیہ بھیجا ساسانی سلطنت پر اپنی جیت حاصل کرنے کے لیے۔
اور सीरिया भेजा बाजिन 3 सल्तनत पर अपनी जीत हासिल करने के लिए, जिसके बाद ऐसी खिलाफत कायम हुई जो आज तक दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत में शुमार होती है, जिसे हम खिलाफत राशिदा के नाम से जानते हैं। इस खिलाफत के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर थे। हज़रत अबू बकर ने सन 34 ईस्वी में मदीना से इस दुनिया को अलविदा कह दिया और हज़रत अबू बकर की कब्र मुबारक मस्जिद नबवी में हमारे नबी के पास मौजूद है। दोस्तों, इसी के साथ हमारी दास्तान साहबा सीरीज का ये पहला एपिसोड पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।